ایک گاؤں میں رحیم نامی کمہار کی بہت شہرت تھی۔ گاؤں کے ارد گرد دوسری آبادیوں کے لوگ رحیم کے بنائے گھڑے، تسلے، کنڈے، پیالے اور ہانڈیاں استعمال کرتے۔ رحیم کے ہاتھ سے بنے برتن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار بھی ہوتے۔ چکنے گھڑے میں رکھا پانی شدید گرمی میں بھی کئی دن تک ٹھنڈا اور ذائقے دار رہتا۔ اسی طرح ہانڈیاں بھی سال بہ سال چلتی اور ان میں پکنے والے سالن بھی ذائقے میں لاجواب ہوتے۔ مٹی کی ہانڈی میں پکے ہوئے کھانے کا ذائقہ کسی دوسرے برتن میں پکنے والے کھانے سے یکسر مختلف ہوتا۔ رفتہ رفتہ رحیم کے برتنوں کی دھوم اور مانگ بڑھتی گئی۔ گاؤں میں بیدو نامی ایک اور کمہار بھی رہتا تھا۔ سرخ پہاڑیوں کے اس پار رہنے والا بیدو کمہار رحیم سے بغض رکھتا تھا اور کھلے عام اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے برتن دیدہ زیب تو ہوتے مگر انتہائی ناپائیدار، جن کے کنارے جلد جھڑ جاتے تھے۔ لوگ اس شوق سے برتن خریدتے مگر کچھ دنوں میں ہی کرچیوں میں بٹ جاتے۔ اس بنا پر آہستہ آہستہ گاہک کم ہونے لگے اور بیدو کا کام ٹھپ ہو گیا۔ غصے میں بھرا وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا کہ لوگ برتن احتیاط سے سنبھال نہیں پاتے تو بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو محنت کرتا ہوں اور میرا کوئی قدردان ہی نہیں، جبکہ رحیم کے تو سب گرویدہ ہیں۔ گاؤں والے بیدو کے غصے اور بد زبانی کی وجہ سے بھی اس سے تعلق کم رکھتے تھے۔ رحیم بہت رحم دل، نیک اور عاجزانہ فطرت انسان تھا۔ وہ برتن بنانے کے لیے اونچی پہاڑی کے قریب میدان سے سرخ اور پیلے رنگ کی چکنی مٹی کے بورے بھر بھر کر لاتا۔ گھر آ کر مٹی کو خوب اچھی طرح چھان کر پہلے کنکر وغیرہ الگ کرتا۔ اس کے بعد مٹی کو تب تک چھلنی سے گزارتا جب تک صاف ستھری ملائم مٹی کا ڈھیر جمع نہ ہو جاتا۔ پھر وہ اللہ کا نام لے کر صاف پانی سے ملائم مٹی کو گوندھ کر خوب اچھی طرح یکجان کرتا۔ گوندھی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے پہیے، جسے چاک کہتے، اس پر چڑھاتا اور بڑے پیار اور توجہ سے مٹی کو مطلوبہ شکل میں ڈھال دیتا۔ تیار ہونے والے ہر ایک برتن کو وہ احتیاط سے کھلے صحن میں دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتا اور آخر میں کچی مٹی کے برتن بھٹی میں رکھ کر پکا لیتا۔ جب سے بیدو کو پتہ چلا تھا کہ رحیم کے برتن اب قریبی شہر میں بھی پہنچنے لگے ہیں تو وہ رحیم کی بڑھتی ہوئی شہرت سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس لیے کام سے بیدو کا دل اچاٹ ہو گیا اور تھوڑا بہت جو کام کرتا بے دلی سے کرتا۔ میں بھی تو وہیں سے مٹی لے کر آتا ہوں جہاں سے رحیم لے کر آتا ہے، خوب گوندھ کر اسی طرح گھومتے پہیے پر رکھ کر مٹی کے برتنوں کی شکل دیتا ہوں، خوبصورت نقش و نگار بناتا ہوں، مگر میرے بنائے ہوئے برتنوں میں وہ بات کیوں نہیں جو رحیم کے بنائے برتنوں میں ہے؟ یہ سوچ سوچ کر وہ کڑتا رہتا۔ رحیم کے بنائے ہوئے برتن تواتر سے بکتے رہے۔ اتنا مشہور ہونے کے باوجود رحیم نے اپنے برتنوں کی نہ تو قیمتیں بڑھائیں نہ زیادہ کام سے کبھی جی چرایا۔ وہ اتنی ہی لگن اور محنت سے کام کرتا رہا تھا۔ ایک روز بیدو نے سوچا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، کیوں نہ میں اپنے نقصان کا بدلہ رحیم سے لوں۔ یہ سوچ کر بیدو نے ایک شام رحیم کے گھر کا رخ کیا۔ گھر کے وسیع و عریض صحن کے ایک حصے میں چاک اور بھٹی لگی ہوئی تھی اور اسی طرف کچے برتنوں کو قطار در قطار سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بیدو نے دیوار سے سر اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور کچھ یوں نشانہ لینے کی ٹھانی کہ ایک ایک کر کے سبھی برتن ٹوٹتے جائیں۔ اس سے قبل کہ وہ پتھر اچھالتا، نامعلوم کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ رحیم کی محنت برباد کرنے آیا تھا مگر چوٹ کھا کر واپس چلا گیا۔ یہ موسم سرما کا ایک روشن اور کھلا کھلا سا دن تھا۔ حسب معمول رحیم نے نرم ملائم گوندھی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے پہیے پر چڑھایا ہی تھا کہ ایک فقیر صدا لگاتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اے اللہ کے بندے، پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ وہ رحیم کے بنائے برتنوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر رحیم دھیرے سے مسکرایا۔
अपने बेटे को पानी लाने का कहा और खुद मिट्टी को हांडी की शक्ल में ढालने लगा। इसकी आंखों की नरमी थी और जिस प्यार से वह बर्तन बना रहा था, इसने फ़कीर को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। प्याले से पानी पीकर फ़कीर का दिल खुश हो गया। कैसा मीठा पानी था और कितना हल्का फुल्का सा प्याला था। ये तुमने बनाया है ना? इसने पटखने के अंदाज में मिट्टी का प्याला ज़मीन पर रखा। वो फिर भी सलामत रहा। फ़कीर ने कहा, एक वो बेदू कुम्हार है जिसके बनाए बर्तन ख्वामख्वाह टूटते रहते हैं, खोखले और फुसफुसे। सुना है बहुत निकम्मा है। मुझे लगता है इसे ढंग से काम नहीं आता। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते, वो भी काम अच्छा करता है। और फिर से चाक की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये देखकर फ़कीर बहुत हैरान हुआ कि इसने बेदू की बुराई सुनकर भी बुराई नहीं की थी। हालांकि रहीम जानता था कि बेदू इससे हसद करता है और इसे खूब बुरा भला कहता रहता है। ज़रूर तुम्हारे पास कोई जादुई मंत्र है, इसी वजह से तुम्हारे बर्तन न जल्दी टूटते हैं न इनकी तासीर ख़राब होती है। ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए फ़कीर अपनी जगह से उठा तो रहीम ने इसे गौर से देखते हुए कहा, जो चीज़ खलूसे दिल से बनाकर एहतराम से पेश की जाएगी, इसमें बरकत होती है। ये सुनकर फ़कीर ठटक गया। कैसी गहरी बात इसने बहुत सादगी से कह दी। मरे मरे कदम उठाता वो जहाँ से आया उधर को लौट गया। दिन धीरे धीरे गुजरते रहे। रहीम के बर्तनों की मांग तो बढ़ ही रही थी, मगर अब लोग बेदू और इसके बनाए बर्तनों में आने वाली तब्दीली को देखकर भी हैरान थे। बेदू ने लोगों से ख्वामख्वाह लड़ना झगड़ना छोड़ दिया था। काम में इसकी तवज्जो और खुलूस काबिल रश्क हद तक बढ़ चुका था। वही लोग जो इसकी बदजुबानी से तंग थे, अब इसके चेहरे पर नज़र आने वाली नरमी और मुस्कुराहट देखकर चौंक उठते। लोगों के दिल बेदू की तरफ से साफ होते गए और धीरे धीरे सब इसके हाथ के बने खूबसूरत नक्शो निगार से सजे बर्तन खरीदने लगे। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि अब इसके बने बर्तनों की उम्र बढ़ गई थी। लोगों की शिकायत दूर हो चुकी थी, मगर ये कोई नहीं जानता था कि इस रोज़ रहीम के घर में फ़कीर के रूप में आने वाला दरअसल बेदू था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।